والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بارگاہ خیر الانام میں عطیہ درود السلام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں انتظامیہ رومی سائنس کالج اور عزیز طلبہ. اللہ رب العزت آپ کا یہ انتظام و انصرام اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ویسے تو استقبالیہ خطبہ جو ہوتا ہے وہ میزبان محفل کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے میں پہلے میزبان ہوں، بعد میں پھر مہمان ہوں، کیونکہ ابھی رومی سائنس کالج ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. رومی سائنس اکیڈمی تھی، اس وقت سے یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہا، تو الحمدللہ آج تک جاری ہے، اور مرتے دم تک یہ وفا کا رشتہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، ان کے جذبوں کو اللہ سلامت رکھے، اور جس طرح علم کی یہ خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو ان کے ساتھ کارواں ملتا جا رہا ہے تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. خصوصاً برادرم حاجی مدثر صاحب. تو عزیز طلبہ، تعلیم صرف حروف کے پڑھنے کا نام نہیں، کتابوں کا رٹا لگانا، امتحانات میں اچھے نمبر لے لینا، یہ تعلیم نہیں، بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو پیغام ہمیں تفویض کیا گیا ہے، یہ ادارے اس بات کے غماز ہیں کہ ہم نے وہ پیغام امت تک پہنچانا ہوتا ہے. اس لیے کبھی کسی پیریڈ کا کوئی نام رکھ کے طلباء کی جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے، تو کبھی حفلے اور بزم ادب کر کے طلباء کی تربیت رکھی جاتی ہے، تو کبھی سیرت اور میلاد کے نام پہ اس طرح کے پروگرام انعقاد کر کے طلباء کی تربیت کی جاتی ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اے طلباء، تم حضور علیہ السلام کے غلام ہو. یہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں تم ایک اچھے پاکستانی بنو وہیں اچھے غلام مصطفیٰ بھی بن جاؤ. وہاں تمہارے کردار سے، وہاں تمہارے چال چلن سے، وہاں تمہاری گفتگو سے کسی کو یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ کوئی جاہل اور عجز قسم کا انسان ہے، بلکہ یہ بتانے والا یہ بتائے کہ جو آ رہا ہے یہ کسی اچھے ادارے سے پڑھا ہوا ہے، محمد عربی کا غلام ہے. اس لیے اس کو محض ایک فنکشن نہیں سمجھنا، اس کو محض ایک رسم نہیں سمجھنا، بلکہ یہ منانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اندر کے انسان کو جھنجھوڑیں، اندر کے انسان کو بیدار کریں. تو برادر علامہ الطاف صاحب آپ کو اپنے شیریں زبان میں
جو ہے وہ تقریر تو سنائیں گے، ان کے سامنے تو میں صرف سبق ہی سنا رہا ہوں، اور امید ہے کہ حاجی صاحب بھی میرا سبق غور سے سنیں گے۔ تو برادران اسلام، عزیز طلباء، پچھلے میلاد کے موقع پر میں نے چند گزارشات پیش کی تھی حیا کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ حیا کے حوالے سے میں نے گزارشات کی تھی کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اس میڈیا کے ذریعے سے یوں بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے کہ وہ پرانا جاہلانہ دور کہ نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ بیوی کی عزت، بلکہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں پورا معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، وہی میرا آج کا نوجوان بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں حیا کو لانا ہوگا، ہمیں اپنی زندگیوں میں حیا کو لانا ہوگا۔ تو آج کی اس بزم میں میں حضور علیہ السلام کے میلاد کی ایک اور جھلک آپ کے سامنے پیش رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، وہی عبادت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اگر آپ اس کو شعری انداز میں سننا چاہتے ہیں تو شاعر کیا کہتا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ کرو بیاں وہ فرشتے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ انوار و تجلیات کا ڈائریکٹ مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن فرمایا وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اے انسان، تو اللہ کے مخلوق کی، حضور کی امتیوں کی خدمت کر، تیرا مقام ان فرشتوں سے بھی بلند ہے، تیرا مقام ان فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ آج کا انسان اپنی میں صبح سے لے کر شام تک میرا سٹیٹس، میرا نام، میری جائیداد، میری کاریں اور کوٹھیاں، کسی کا فکر ہی نہیں، کسی کے متعلق وہ سوچتا ہی نہیں۔ اگر کوئی اس سے سوال کر بیٹھے، اگر کوئی اس سے کوئی چیز مانگ بیٹھے، ہم دینا تو درکنار، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ صرف اپنا سٹیٹس بناتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ برادران اسلام، عزیز طلباء، جن کو ہم اپنی نظروں سے گرا رہے ہیں، کبھی غور کرنا کہیں ایسا نہ ہو جو تجھے مقام ملا ہے وہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے ملا ہو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کہ یا رسول اللہ، میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، وہ محنت مزدوری نہیں کرتا، گھر کا گزر بسر بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے آپ کہا کریں کچھ دیر جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹھا کرے، کچھ دیر جو ہے وہ محنت مزدوری کیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اپنی محنت اور مزدوری پہ فخر کرنے والے، ذرا غور کرنا جو تجھے رزق مل رہا ہے میرے رب اسی کے صدقے تجھے دے رہا ہے۔ آپ جب کسی کی خدمت کرتے ہیں نا، عزیز طلبہ، آپ نوجوان ہیں، اور نوجوان جب انسانیت کی خدمت کے لیے نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی جوانیوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمروں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ جہاں آپ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، اپنے لیے بھی سوچیں، لیکن اگر آپ اپنے ساتھ والے کے لیے سوچیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، جو اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ تعالیٰ اس کے کام پورے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا اگر میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جسے پیریڈ کی سمجھ نہیں آئی، جسے لیکچر کی سمجھ نہیں آئی، جسے سوال کی سمجھ نہیں آئی، میں تجھے کیوں سمجھاؤں، میں نے فرسٹ آنا ہے۔ او میاں، تو آ جائے گا، ذرا اس کا بھی سوچنا جو کتنا غربت کے ان حالات کے اندر وہ پڑھنے آیا ہے۔ اگر تیرے سمجھانے سے اس کا مستقبل سنور جائے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات
بات یاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، کسی کو عقل زیادہ کسی کو کم. کوئی ایسا ہوتا ہے استاد سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے میرے جیسے نالائق کہ بار بار سمجھائے اور پھر بھی حاجی صاحب آکر باس کرو میں اگر مزید تنوں کوئی نہیں پڑھاؤں جا آپ بھی یاد کر. کچھ میرے جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں. جب میں میٹرک کا طالب علم تھا تو اسی طرح ہمارا ایک دوست تھا، اللہ تعالیٰ اس کا اقبال بلند فرمائے، تو کبھی کبھی اس سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ میاں کچھ بتا دو صبح ڈنڈوں سے بچ جائیں گے. تو اسے یہ تھا کہ میں نے بہت بلند جانا ہے، بہت بلند جانا ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بلندی میں ساتھ والوں کو بھول جاتے ہیں. تو ہم کہتے رہتے ہیں اس سے دوست کہ میاں آپ جو ہے نا کچھ ہمیں سمجھا دیا کریں، لیکن وہ اس نے ہمیں جو ہے نا اپنے قابل نہ سمجھا. بہر صورت معاملات چلتے رہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ بھی چلا گیا، ہم بھی جو ہے وہ ہم نے بھی رخت سفر باندھا، معاملات فائنل ہوئے، تعلیم مکمل ہوئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہ ابھی تک اپنی منزل کی تلاش میں ہے اور یہ نالائق اپنی منزل کو پا چکا ہے. وہ بھی اپنی منزل کی تلاش میں ہے اور بندہ ناچیز اپنی منزل کو پا چکا ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک نوالا اگر اپنے منہ میں ڈالا ہے نا، ایک نوالا دوسرے کے منہ میں بھی ڈالا ہے. جب اس کی بھوک مٹ جائے گی نا، اللہ تعالیٰ تیری بھوک بھی مٹا دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، آپ کو پتہ ہے نا جب آپ خلیفہ بنے تو رات کی تنہائیوں میں آپ گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے کہ ہے کوئی ضرورت مند 22 لاکھ مربع میل. کتنا جی؟ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر. اس کو آپ ذرا ضرب دیں نا 3 کے ساتھ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک عمر کی حکومت تھی. حضور علیہ السلام کے غلام نے دنیا پہ حکومت کی، لیکن سادگی اور خدمت کا عالم یہ تھا. رات کی تنہائیوں میں 22 لاکھ مربع میل کا عمر، مالک عمر جو ہے گلیوں کا چکر لگاتا ہے کوئی خدمت والا میں اس کی خدمت کروں، ہے کوئی ضرورت مند میں اس کی خدمت کروں. تھوڑی دیر مدینے سے باہر نکلے نا تو دیکھا ایک خیمہ ہے، وہاں کسی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے. آپ اس کے قریب پہنچے، کہا بھائی کون ہے؟ کہا جی میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر سے ملنے آیا ہوں. کیونکہ اب اس وقت جو ہے وہ سلطنت بند ہے، صبح ان سے ملاقات کروں گا. آپ نے فرمایا یہ کرانے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا میری بیوی امید سے ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے اور یہاں ہمیں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا ابھی ٹھہر، میں ابھی آیا. گھر گئے، خاتون اول 22 لاکھ مربع میل سلطنت کی مالکہ اپنی بیوی سے کہا ام کلثوم آج نیکی نہ کریں، آج نیکی نہ کریں. انہوں نے کہا امیر المومن جیسے آپ فرمائیں. فرمایا پھر جو عورت جب وضع حمل ہو رہا تو ان چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے نا آپ وہ اٹھائیں، اور ہم نے ایک جگہ پہ جانا ہے، ایک عورت کو ہماری ضرورت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میں. اور میاں یہاں تو 1 فٹ کسی کی زمین ہو تو پاؤں زمین پر لگتے نہیں، کسی کو دونوں ہاتھوں سے سلام دینا گوارا نہیں کرتے. میرے پاس کار، کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، اور جس کے پاس سلطنت ہے ایک بھی نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، لیکن سادگی کا اور خدمت کا عالم یہ ہے. بیوی کو پیچھے بٹھایا، سامان لیا، جا کے وہاں اس جگہ پہ پہنچے. بیوی سے کہا آپ خیمے میں جائیں. بیوی خیمے میں گئی، انہوں نے ساتھ کچھ سامان لایا تھا جو اس وقت ضرورت تھا. تو حضرت عمر سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آگ جلائیں اور یہ شوربہ ٹائپ وہ جو ہوتا ہے وہ آپ پکائیں. وہ شخص کہتا میں جانتا نہیں تھا یہ جو آگ جلانے والا ہے نا یہ تو وہی عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. تو میں تو جانتا نہیں تھا، میری بیوی کی حالت خراب تھی تو جب وہ آگ جلانے لگے تو ان سے صحیح طرح پھونک نہیں ماری گئی. میں کہتا اوئے جب
میری بیوی بیمار ہے. میں کہتا جلدی کر, آگ جلا, شوربے کو پکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھائی جان صبر کریں, آگ بھی جلا رہا ہوں, شوربہ بھی پک جائے گا. پھر جب وہ شوربہ پک گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد پانی بھر کے لائے. جب پانی بھر لیا, اچانک اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. جب بچے کے رونے کی آواز آئی نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے عرض کیا امیر المومنین, عمر تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیرے بیٹے کو بھائی عطا فرمایا, بیٹا عطا فرمایا. اللہ نے تیرے بھائی کو بیٹا عطا فرمایا ہے. وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ تھا پانی کا. جب میں نے یہ سنا نا کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ 22 لاکھ مربع میل کا عمر ہے, پیالہ دھڑام سے گر گیا. کہا مجھے معاف کیجیے, میں نہیں جانتا تھا. آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, تو کیا سمجھتا ہے یہ مقام یوں ہی مل جاتا ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے تبھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کر رہو بیان عزیز طلبہ. آخری بات, غزوہ احد, حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے سب سے پیارے چچا, 6 ماہ عمر میں فرق تھا. لنگوٹیا یار, کیا لنگوٹیا جو شروع سے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کا محبت کا انداز نرالا ہوتا ہے. یہ حاجی نعمان خان صاحب, مدثر صاحب, شیر زمان صاحب اور بندہ نشید, ہم جب بھی کہیں کسی ٹور پہ جاتے ہیں نا تو جو وہاں پہ عکس بندی ہوتی ہے تو یہ سٹیٹس میں کیسے لگاتا ہوں, حاجی نومی شیری تھے میں, ایک محبت کا انداز ہے. تو برادران اسلام یہ جو لنگوٹی ہوتی ہے نا ان کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں جو آپ کو شہید کیا گیا نا تو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا, آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جب حضور علیہ السلام آپ اپنے پیارے چچا کے پاس تشریف لائے نا تو فرط محبت میں آپ رونے لگے. اتنے میں حضرت حمزہ کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے بھائی کے لاشے کے قریب آنے لگی نا تو حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر سے کہا جاؤ اپنی ماں سے کہو امیر حمزہ کا چہرہ نہ دیکھے. بہن جو ہے اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی, بہنوں کو بڑا پیار ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں آپ میں سے جن کی بہنیں بڑی ہیں شادی شدہ ہیں, بہنوں کو عید والے دن سب سے زیادہ انتظار کس بات کا ہوتا ہے, میرا بھائی مجھے عید دینے آئے گا. اور یار اس 500 اور 1000 روپے کی اس معاشرے کے اندر کیا اوقات, لیکن اس بہن کے لیے وہ 5 کروڑ کیا 5 ارب ہوگا کیونکہ اس کا بھائی لے کے آ رہا. فرمایا پھوپھی جان آپ چہرہ نہیں دیکھ سکے گی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور اپنے بیٹے حضرت زبیر سے کہا یہ بتاؤ میرے محمد نے چہرہ دیکھا ہے؟ حضرت زبیر نے عرض کی جی اماں جان, حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کا دیکھا ہے چہرہ. تو آپ نے فرمایا اگر محمد برداشت کر گئے نا میں بھی برداشت کر لوں گی. مجھ سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں, اگر انہوں نے برداشت کر لیا میں بھی برداشت کر لوں گی. قریب آئیں, بھائی کو اس طرح کٹے ہوئے دیکھا. عزیز طلبہ اسلام کوئی تھالی میں رکھ کے ہمیں تحفے میں نہیں ملا, اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. جب یوں اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا, ابتدائی دور تھے, غربت کے حالات تھے, کفن بھی پاس نہیں تھا. آپ میری طرف توجہ کریں, کفن بھی پاس نہیں تھا. حضرت صفیہ آپ خیمے میں جاتی ہیں تو 2 چادریں, کتنی بولیے کتنی, 2 چادریں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی, یہ میرے بھائی کو کفن دیجئے. دیکھا ایک چادر بڑی ایک چادر چھوٹی. جب حضرت امیر حمزہ کا کٹا ہوا لاشا زمین پہ پڑا تھا, حضور علیہ السلام کفن لے کے جب قریب جاتے ہیں نا, جب لاشے کے قریب گئے پھر واپس پلٹے, کہا پھوپھی جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں یہ دونوں
لاشا پڑا ہے نا، وہیں میرے ایک صحابی حضرت سہیل کا لاشا بھی پڑا ہے۔ ارے اس عالم میں جب سگا چچا شہید ہو چکا ہے، حضور علیہ السلام کو پھر بھی دوسروں کا خیال ہے، اپنی ذات کے متعلق نہیں سوچا، دوسروں کا خیال ہے۔ فرمایا پھپھی جان مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنے چچا جان کو کفن دوں، اور میرا صحابی حضرت سہیل جو ہے، اب اگلا فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا، بڑا کفن کس کو دیا جائے؟ حضرت سہیل کو دیا جائے تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ ان کی جو حصہ رہ جاتا ہے جسم کا، اگر حضرت حمزہ کو دیا جائے اور حضرت سہیل کو چھوٹا دیا جائے پھر بھی انصاف نہیں ہوتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پرنم آنکھوں سے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں پرچیاں ڈالتا ہوں۔ دیکھیے تربیت کا عالم، ہمارے جیسا ہوتا تو کہہ دیتا ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہمارے گھر میں میت پڑی ہے اور آپ کو جو ہے کسی دوسرے کی سوچی ہوئی۔ نہ میرے دوستو عزیز طلبہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھنا صرف یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے صحابہ وہ صحابہ ہیں جو ایثار کرتے ہیں حالانکہ انہیں خود بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے، انہیں ضرورت ہوا کرتی ہے، لیکن اس ضرورت کے باوجود وہ قربانی دیتے ہیں، وہ چیزیں آگے پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے زبیر پرچیاں ڈالو۔ اب جب پرچیاں ڈلی تو بڑا کفن جو ہے نا وہ حضرت سہیل کے حصے میں آیا۔ اچھا ویسے میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہنے کی، لیکن آپ کی عدم توجہ ہی کی وجہ سے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا عظیم کوکب صاحب آپ تشریف لائے، میں بحیثیت میزبان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنی ذات کے متعلق نہیں سوچا، اپنے صحابی کے متعلق سوچا۔ اب جو بڑا کفن تھا وہ کس کے حصے میں آیا؟ بولی کس کے حصے میں آیا؟ حضرت سہیل کے حصے میں آیا۔ حضور علیہ السلام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیتے ہیں، اس کے بعد جب حضرت امیر حمزہ اپنے سگا چچا کی طرف آتے ہیں تو اگر چہرے کی طرف کفن کرتے ہیں تو ٹانگیں جو ہیں وہ ننگی ہو جاتی ہیں، اور اگر ٹانگوں کی طرف کفن کرتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جلدی جلدی میرے چچا کو دفن کرو۔ میرے رب نے فرمایا دفن کرنا تمہارا کام ہے، جنت سے کفن بھیجنا میرا کام ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ارے حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جو قربانی دیا کرتے تھے، اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوا کرتی تھی لیکن وہ اپنی اور ایک بڑا مشہور سبق ہے آپ کی اردو میں ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام جب شہید ہو رہے تھے اور حالت بڑی خراب تھی تو ایک طرف سے آواز آئی العطش العطش این الماء، مجھے پانی دو، میں شہید ہونے جا رہا ہوں، زخموں کی وجہ سے پیاس لگی ہے۔ ایک صحابی پانی لے کے دوڑے، وہاں پر پہنچے، ابھی وہاں منہ کے قریب کیا تھا کہ دوسرے زخمی کی طرف سے آواز آئی العطش العطش۔ اب اس زخمی نے جو مرنے کے قریب تھا کہا پیارے بھائی مجھے چھوڑو پہلے اسے پانی پلاؤ، مجھے چھوڑو پہلے اسے پانی پلاؤ۔ اور وہ دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو تیسرے کی طرف سے آواز آتی ہے العطش این الماء العطش۔ تو وہ دوسرا صحابی بھی یہی کہتا ہے پیارے بھائی مجھے چھوڑو، میری فکر چھوڑو، اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ تیسرے کی طرف جاتے ہیں، جب تیسرے کی طرف جاتے ہیں تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں، واپس دوڑتے ہیں دوسرے کی طرف تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پہلا بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر عزیز طلبہ معزز علماء کرام عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضور کے امتی بننا چاہتے ہو، جہاں ایک نوالا اپنے لیے کماتی ہو ایک اللہ کی مخلوق کے لیے بھی کماؤ، جہاں اللہ نے تمہارا تعلق جس بھی شعبے کے ساتھ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تم اپنے شعبے کی جو امانت تمہارے پاس ہے
وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کرو بیاں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔